کئی مرتبہ دھمکی میز کالیں، کئی مرتبہ دھمکی میز ای میلیں، میری جان کو بہت خطرہ لاحق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دل کے اوپر اس طرح کوئی گھبراہٹ یا کوئی اس طرح کا مروبیت نہیں ہے. ہم نے کبھی ان باتوں کی پرواہ نہیں کی. اسلام کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھتی ہے تو سب سے پہلے آپ کی آواز اٹھتی ہے ان کے خلاف. آپ کی مسجد میں SOPs کی خلاف ورزی ہوئی، وہ کیا معاملہ ہے؟ حکومتی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا. آپ بیٹھ کر جمعہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اب تک آپ کن کن بیرون ممالک میں جا چکے ہیں؟ کیا قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے؟ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہہ نہیں سکتا. اچھا جی، صبا قمر اور بلال سعید کی جو فلم شوٹنگ مسجد میں ہوئی تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہے انہوں نے شراب کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہے؟ السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جگر گوشہ علامہ ابتسام لاہی ظہیر حافظہ اللہ. ان کے پاس ہم پہنچے ہیں. ہم سب سے پہلے ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم ان کے پاس آج پہنچے ہیں. اور آئیے کچھ اہم سوالات ہیں جن کی نشاندہی ہم کرتے ہیں تو شیخ انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے. السلام علیکم جی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم کیا حال ہے؟ اللہ کا شکریہ، اللہ کا شکر. جب علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد محترم جب وہ شہید ہوئے تب آپ کی عمر کیا تھی؟ 15 سال تھی اس وقت میری عمر. اچھا، تب آپ کی عمر 15 سال. ہاں جی. یعنی کہ آپ بالکل بچپن میں تھے. تو آج آپ کی عمر کتنی ہے؟ ظاہری بات ہے 15 اور آپ خود اندازہ لگا لیں سو میری کتنی ہو چکی ہے. شیخ محترم ذرا بتا دیں بابو. میری عمر اس وقت 48 سال ہے جی. تو شیخ آپ کے جو والد محترم ہیں علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد کتنی ہے؟ 8 بہن بھائی ہیں ہم. آپ کے والد محترم کی کوئی ایسی نصیحت جو آپ کبھی بھی نہ بھول پائے ہوں؟ ویسے تو ان کی ساری نصیحتیں بڑی قابل قدر ہیں، لیکن نماز کی خصوصیت تلقین کیا کرتے تھے کہ نماز کا تمسک اختیار کرنا چاہیے. اور ہمیشہ زندگی کے اندر تمام معمولات سے قطع نظر یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور اس پہ مداومت کی تلقین بھی کیا کرتے تھے. الحمدللہ ان کی حیات میں بھی اور ان کے دنیا چلے جانے کے بعد بھی ہم نے نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کی ہے جس حد تک کر پاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بعد جماعت نماز کو ادا کیا جائے. ظاہری بات ہے سوال بھی سب سے پہلے نماز کا ہی ہوگا. بالکل بالکل، نماز کی بہت اہمیت ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اور وہ نمازوں کو تلف کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو بھی دین کی دعوت دینی چاہیے. اور اللہ نے قرآن میں یہ بات بھی کہی ہے، کہتے تھے اسماعیل علیہ السلام جو تھے اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین فرمایا کرتے تھے. شیخ آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم سننے میں آتا ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ حاصل کی ہے. اس وقت میں 11 ماسٹر ڈگریز ہیں میرے پاس، تو جن کے اندر انجینئرنگ BSc میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری بھی شامل ہے، MSc IT کی ڈگری بھی شامل ہے، MSc سائیکالوجی کی ڈگری بھی شامل ہے، اس کے علاوہ MPhil اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری بھی شامل ہے، اس کے علاوہ میس کمیونیکیشن ماسٹرز بھی شامل ہے، انگلش لٹریچر بھی شامل ہے، اردو نہیں اسلامک اسٹڈیز، عربک، ہسٹری، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس بھی شامل ہے. تو شیخ آپ نے ابتدائی جمعہ کہاں سے شروع کیا؟ اب آپ مستقل جمعہ جو ہے وہ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ پہلے تو میں چلتے پھرتے جمعہ پڑھاتا رہا ہوں مختلف مقامات پر، اور جب دعوت آتی تھی وہاں چلا جاتا تھا اور اس کے بعد جمعہ پڑھاتا تھا. پھر میں نے کچھ عرصہ یہ ہے نجم مسجد وسن پور ایک مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھائے. اس کے علاوہ میں نے نسبت روڈ پہ بھی جمعہ پڑھائے ہیں کچھ. اب الحمدللہ میں تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لارنس روڈ جمعہ پڑھا رہا ہوں جو حضرت علامہ صاحب کا مرکز ہے. تو شیخ آپ نے جو ہے ابتدائی جمعہ تو آپ نے بتا دیا، اب مستقل بھی آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو آپ بیٹھ کر جمعہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ مجھے تقریباً آج سے 15-20 سال پہلے جو تھی ہپ جوائنٹ میں انفیکشن ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ میں زیادہ دیر کھڑا رہوں تو ایک درشن کا احساس ہوتا ہے. اس کی وجہ سے میں بیٹھ کے جمعہ پڑھاتا ہوں. جی، آپ مرکز جمعیت میں وابستگی آپ کی، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جماعت کا کام جاری و ساری ہے. ہم اپنے امیر کے ہمراہ اپنے ناظم اللہ کی ہمراہی کے اندر الحمدللہ جو ہے دین کے کام کو آگے بڑھانے کی جستجو کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے امیر کا مکمل اعتماد حاصل ہے اور ناظم اللہ کی رفاقت حاصل ہے. سائے میر صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی گہرے اور قربت والے تعلقات ہیں. وہ مجھ سے اپنے بیٹوں والا معاملہ کرتے ہیں اور میں بھی ان کو والد صاحب کے قریبی دوست کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. اب تک آپ کن کن بیرون ممالک میں جا چکے ہیں تبلیغ کے سلسلہ میں؟ انگلستان جا چکا ہوں، سعودی عرب جا چکا ہوں، اس کے علاوہ اٹلی جا چکا ہوں، ڈنمارک جا چکا ہوں. ویسے میں اس کے علاوہ جو ہے مصر اور عراق میں گیا ہوں، لیکن یہ جو میں نے پہلے ملک بتائے ہیں یہاں دعوتی دوروں پہ گیا ہوں. تو شیخ ممبر و محراب کا تقدس پمال ہو رہا ہے، علماء کرام آپس میں جو ہے، ہمارے علماء کرام بھی اس میں اور فرقہ کے علماء کرام آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے علمی اختلاف کا، وہ تو ظاہر علماء کے درمیان رہنا ہے اور وہ دلائل کی روشنی میں اس کو طے کرتے رہنا چاہیے.
لیکن علماء کی بات شایان شان نہیں ہے کہ دوسرے کی ذاتیات پہ اتریں، اور جھوٹی بات ہے جھوٹی بات ہے، سچی بات بھی کسی کی پیٹھ پیچھے کرنا جس سے نہ پبلک کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کسی بندے کی اصلاح ہوتی ہے، فقط اس کی کردار کشی والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے، اور ہمیں اس مسئلے کے اندر احتیاط والے رویے کو اختیار کرنا چاہیے، اعتدال والے رویے کو اختیار کرنا چاہیے. اگر کسی کو علمی اختلاف ہے تو اس کو اچھے پیرائی میں اس کا اظہار کر دینا چاہیے، اور کسی سے کوئی ذاتی پرخاش ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور حسد سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی حسد کرنے والوں میں شامل نہ فرمائے. تو شاید عقیدہ ختم نبوت پر آپ ماشاءاللہ گرج چمک کر عوام الناس کے سامنے آتے ہیں، تو آیا کہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے اس پہ جو قادیانی کے ساتھ جو ہے نرم گوشہ اختیار کرنا مسلمان کے لیے کیسا ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے کسی مخالف بندے کے ساتھ آپ کے سماجی تعلقات کی بنیاد صرف دعوت دین تو ہو سکتی ہے، باقی نہ کاروبار ہو سکتا ہے، نہ محبت ہو سکتی ہے، نہ دوستی ہو سکتی ہے، نہ پیار ہو سکتا ہے، نہ کاروبار ہو سکتا ہے، نہ لین دین ہو سکتا ہے، نہ رشتہ داری ہو سکتی ہے، نہ مناقحت ہو سکتی ہے. لیکن آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، دعوت کا تعلق، وہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کوئی بندہ مرتد ہو، زندیق ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، اس کو دعوت کا جو ہے نا کاروبار نہیں ہو سکتا، کوئی بھی معاملہ نہیں ہو سکتا، لیکن دعوت کا عمل جاری و ساری رہنا چاہیے. کیا قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہہ نہیں سکتا. جہاں تک ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرتد ہیں، زندیق ہیں، کافر ہیں، اور انہیں آئینی طور پر، اسلامی طور پر، قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں، احادیث متواتر کی روشنی میں اپنے آپ کو کسی بھی طور پر مسلمان کہنے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں. تو شاید اسلام کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھتی ہے تو سب سے پہلے آپ کی آواز اٹھتی ہے ان کے خلاف، تو اس پہ آپ کو اکثر حکومتی جو دباؤ ہے اس کو بھی سہنا پڑتا ہوگا، دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا. کیا یہ معاملہ ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے، کئی مرتبہ مقدمے، کئی مرتبہ پرچے، کئی مرتبہ ایف آئی آریں، کئی مرتبہ دھمکی میں کالیں، کئی مرتبہ دھمکی میں ای میلیں، یہ بہرحال اس لائن کا حصہ ہے، اس لائن کا حصہ ہے. تو بندے کو ان چیزوں سے مروب نہیں ہونا چاہیے، نہ متاثر ہونا چاہیے، اپنا سفر جاری و ساری رکھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی ان باتوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے آئینی، قانونی، اخلاقی اور دینی معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسری بات اعتدال سے گفتگو کرتے ہیں، جتنی مرضی بات جو تلخ بھی ہو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک مثبت پرائے میں ادا کیا جائے. اس لیے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملہ جاری و ساری ہیں. ہم نے کبھی آئینی اور اسلامی حدود پہ تجاوز نہیں کیا، اور ہم اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی دل آزاری کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی، بلکہ جب بھی کی ہے یا حق بیان کرنے کے لیے کی ہے یا اصلاح نیت کے ساتھ کی ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک معاملات جو ہیں جاری و ساری ہیں. ہاں، موت و حیات کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی میں آنے والی ابتلاؤں آزمائشوں کا کچھ پتہ نہیں، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کئی مرتبہ اس طرح کی اطلاعات بھی ملتی ہیں کہ میری جان کو بہت خطرہ لاحق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دل کے اوپر اس طرح کوئی گھبراہٹ یا کوئی اس طرح کا مروبیت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر سفر جو ہے اس کو جو ہے مختصر کیا جائے یا اس کو تبدیل کیا جائے. علامہ صاحب، لاک ڈاؤن میں آپ کی مسجد میں SOPs کی خلاف ورزی ہوئی، وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں جی، یہ بات تو طے شدہ بات ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو بعض چیزوں کا اہتمام کرنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اب آپ کعبۃ اللہ کی جہت کی بجائے کسی اور جہت میں چہرہ کر کے نماز ادا کریں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اس طرح وضو کے بغیر اگر نماز ادا کریں، تیمم کے بغیر نماز ادا کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ سب بندی جو ہے نا اس کی بھی نماز میں بہت غیر معمولی اہمیت ہے. تو ہماری خواہش تھی اور کوشش تھی کہ ہم سب بندی کے ساتھ نماز کو ادا کریں، لیکن اس کے اندر حکومت نے بہت زیادہ ہمیں پرسو کیا اور سیکورٹی اداروں نے بھی ہم پہ کافی دباؤ دیا. پرچے بھی ہوئے، پرچہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، مجھے ہراساں کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس بات کے اوپر جو ہے نا کوشش جاری رکھی کہ نمازوں کو سب بندی کے ساتھ ادا کیا جائے. وقتی طور کے اوپر اس وجہ سمجھوتا کیا، اس وقت بھی یہ بات کہہ دی کہ اس مسئلے کے اندر ہم جواب دہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا موقف آج بھی بالکل اٹل اور واضح ہے کہ نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ صف کے اندر جو ہے نا صف شکنی کے بغیر نماز ادا کی جائے. اور جو لوگ صف شکنی کروانے کے لیے ہم پہ دباؤ یا جبر کر رہے ہیں، ہماری نمازوں میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے. اللہ کا شکر ہے وہ انتہائی چھوٹی مدت تھی، اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نمازوں کو درست طریقے سے اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دی. ہم اس وقت بھی ان نمازوں کے لیے جو جبر اور دباؤ کی وجہ سے ہم صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار تھے اور آج بھی معافی کے طلبگار ہیں. جی بالکل. تو شیخ، رمضان المبارک، چھوٹی عید، بڑی عید، مختلف اسلامی تہوار گزرے، اس میں لاک ڈاؤن رہا. اچانک یکم محرم میں لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ اصل بات ہے، ملک کے اندر میرٹ ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. ملک میں بسنے والے تمام فرقے جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے شہری حقوق ملک کے اندر موجود ہیں، لیکن کسی کے ساتھ افراط و تفریط والا معاملہ کرنا یا کسی کو جو ہے نا اضافی اج دینا، یہ کسی بھی دور میں درست نہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا اطلاق جو ہے
پاکستان کے اگر ایک مقصد فکر کے اوپر ہے دوسرے کے اوپر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے, اور اس کے اندر کسی کو اضافی ایج دینا جو ہے نا یہ میرٹ اور انصاف کی خلاف ورزی ہے. انصاف ہو تو سارا کچھ ہے الحمدللہ. اچھا جی, صبا قمر اور بلال سعید کی جو فلم شوٹنگ مسجد میں ہوئی تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت بھی میں نے یہاں پہ ایک نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا تھا چینل 92 کو, اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں. مساجد کی بنا اور تعمیر کا مقصد بنیادی طور پہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا, جمعہ تراویح کا اہتمام کرنا, دروس کا اہتمام کرنا, اسی طرح انفرادی طور پہ دعا اور ذکر کا اہتمام کرنا, اسی طرح اعتکاف کا اہتمام کرنا, یہ وہ چیزیں جن کے لیے بنیادی مسجدوں کو بنایا جاتا ہے, قائم کیا جاتا ہے. پھر مسجدوں سے ملک مدارس ہیں جہاں پہ کتاب و سنت کی تعلیمات دی جاتی ہیں. اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں کی زمین کے اوپر کسی بھی مقام کے اوپر کھلے عام فحاشی کا ارتکاب کیا جائے. کجا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو اس مسئلے کے لیے ہدف بنا لیا جائے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے انتہائی ناشائستہ حرکت, انتہائی بد اخلاقی اور مبنی حرکت, دین کے خلاف حرکت, آئین قانون کے خلاف حرکت, تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, ہمارا مطالبہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ اعلانیہ معافی کے اوپر آمادہ و تیار ہو چکے ہیں. نہیں, محکمہ اوقاف نے سننے میں آج خبر ہے یہ کہ محکمہ اوقاف نے ان کے اوپر جو ہے ان کو کہا ہے فوجداری مقدمہ چلایا. بالکل ہم نے اس کی بھی تائید کی ہے. وہ اعلانیہ طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کا معاملہ چونکہ اب یہ پبلک ہو چکا ہے اس لیے اس کے ان کے اعلانیہ معافی کافی نہیں ہے. یہ ضابطہ فوجداری کے تحت جو بھی معاملات ہوں گے اس کا حل جو ہے اب قاضی کے پاس ہے. دیکھیں جس وقت آپ کسی حد کو توڑتے ہیں یا اللہ رسول کی کوئی نافرمانی اعلانیہ طور پر گزرتے ہیں اور پبلک اس کے اوپر گواہ بن جاتی ہے, تو پھر آپ کی انفرادی معافی کفایت نہیں کرتی. پھر اس وقت آپ کو جو ہے نا سزا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ملتی ہے, اور وہی آپ کے گناہ کا فرق. ہاں, پبلک وہی ہے اس وقت. ہاں اچھا جی, تو علامہ صاحب جہاں اسلام آباد ایک طرف مندر بنانے کی کوشش کی گئی, دوسری طرف ایک مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں پہ آپ نے جا کے احتجاجی جمعہ پڑھایا, وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر اسلام آباد کے اندر کئی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پر 20-25 سال سے جو ہے مسجدیں کام کر رہی ہیں. اگر ان کے اندر کچھ 2-4 فٹ کے ایسے علاقے آ جاتے ہیں یا ایسی زمین آ جاتی ہے جس کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں مسجدیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں وہ سب سے اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے. تو کئی مرتبہ جاتے ہیں ہاں لوگ ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسجد 20-25 سال سے کام کر رہی تھی اور اسی کوئی ایسا کام نہیں تھا یہاں ہو رہا جو خلاف قانون ہو یا خلاف دین ہو. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جن لوگوں نے ناپاک جسارت کی انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی. الحمدللہ ہم نے اس پر اسٹینڈ دی, اللہ تعالیٰ نے اس اسٹینڈ میں برکت عطا فرمائی, اور وہ مسجد جو ہے نا دوبارہ ایک ہی دن کے بعد اسی تعمیر کا کام جو ہے دوبارہ ہونا شروع ہو گیا, اور وہ لوگ نادم ہوئے جنہوں نے یہ سارا کا سارا کام کیا تھا, اور اس کی ریگولرائز ہونے کے لیے جو لوازمات تھے الحمدللہ ان کو بھی پورا کر لیا گیا. تو اب یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اسٹریم لائن ہو چکے ہیں. 14 اگست کا جمعہ جو ہے وہ صاحب عیسیٰ انشاءاللہ جو ہے نا وہاں پہ ہوگا ان کا, اور یہ معاملات جو ہیں انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آگے چلے جائیں گے. 14 اگست کا جمعہ انشاءاللہ یعنی کہ کل کا جمعہ انشاءاللہ ساجد میر صاحب اسلام آباد توحید مسجد میں پڑھا رہے ہیں. جی ناظرین, یہ بریکنگ نیوز ہے علامہ ابتسام صاحب نے دی. اچھا جی علامہ صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ جو حکومت ہے وہ اکثر زیادہ تر جو معاملات ہیں اسلامی جتنے بھی طبقات ہیں ان پہ زیادہ پابندیاں اور زیادہ تر اہل حق کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ بالکل جی, ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جس گورنمنٹ کا یا جس حکومت کا قبلہ کعبہ مکہ مدینہ یا واشنگٹن ہو یا مغربی آقا جس کو ان کو راضی کرنا اس کا ہدف ہو, وہ کبھی بھی ایسے کام کرنے کی گریز نہیں کرے گی جس سے دینی طبقات جو ہیں ان کو ایذا رسانی والے معاملات نہ ان کو ہوں. وہ ان کو تکلیف دینے کی ہر صورت کوشش کرے گی. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اہل دین کو اس دور حکومت کے اندر اور دینی شاعر کو جس انداز میں ٹارگیٹ کیا گیا ہے, جس طرح شراب کے اجراء کی باتیں کی گئیں, جس طرح مندر بنانے کی باتیں کی گئیں, جس طرح اقلیتی کمیشن قادیانیوں کو شامل کرنے کی باتیں کی گئیں, یہ باتیں کسی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. مدینہ کی ریاست کے نام کے اوپر پورا پبلک کو گچا دیا گیا اور باقاعدہ طور کے اوپر پاکستان کی جہد جو ہے نا اس کو اس میں چلانے کی کوشش کی گئی جس کا مدینہ دور پار کا بھی تعلق نہیں. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اہل حق علماء کرام کا جس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا, میں نے بڑے عرصہ پہلے پشین گوئی کر دی تھی کہ یہ جو ہے نا اس قسم کے کام کریں گے, علماء کو ٹارگیٹ کریں گے. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آزادی کشمیر کے ہیرو حافظ سعید صاحب انہیں جس طرح ٹارگیٹ کیا گیا ہے, حافظ عبدالرحمٰن مکی صاحب کو, اس کے بعد حافظ عبدالرحمٰن بٹوی صاحب کو, ان تمام علماء کو جس انداز کے اندر ان کا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, یہ کسی بھی طور پہ جو ہے نا بات قابل قبول نہیں. اور ایک مسلک کی بات نہیں, ہر مسلک کے جید علماء کو اس دور کے اندر جو ہے نا ابتلاؤں کو سہنا پڑا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں حکومت کو اپنے رویوں پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کچھ سوچنا چاہیے انہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو شیخ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہے انہوں نے شراب کے لائسنس جاری کیے, وہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی میں نے اتنی زیادہ تحقیق نہیں کی. میں تو وہ بات ہے جو قومی اسمبلی کے اندر ہوئی تھی جس میں متحدہ مجلس عمل نے باقاعدہ طور کے پر اس کے خلاف ووٹ کاسٹ کیے تھے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے جو تھا نا اس کی تائید کی تھی. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں جب ہمارے ملک کی اپنی سیاسی جماعتوں کے حالات یہ ہوں گے اور عام طور پہ اقلیتوں کا نام استعمال کیا جاتا ہے, غیر قانونی لائسنس دیے, اقلیتوں کا نام استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس موقع کے اوپر ہندو باقاعدہ ممبر اسمبلی نے بات کہی
کہ ہمارا کوئی کنسرن نہیں، اس بات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو خود مسلمان جو ہیں اپنی عیش و عشرت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو کتنی المیہ کی بات ہے کہ ہندو جو ہماری اصلاح کی بات کرو اور ہم جو ہیں وہ دین سے ہٹے ہوں. بڑی عید قربان پر اکثر دیکھا گیا کہ کھالیں ہمیں فروخت نہیں، زیادہ تر کوڑا سٹینڈ پہ پڑی ہوئی ہیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں جی، یہ جو لیدر کا سارا انڈسٹری ہے اسے ایک باقاعدہ طور پہ سازش کے تحت اسے کریکٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. ایک وقت تھا کہ جب گائے کی کھال کی قیمت 4,000 روپے سے بھی زائد ہوتی تھی، اور آج عالم یہ ہے کہ گائے کی کھال کی قیمت 700 روپے رہ چکی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ دینی جماعتوں کی فنڈنگ جس کا دیجیے گا وہ 2-4 مہینے کا اپنا خرچہ نکال لیتے تھے، کھالوں کو فروخت کرنے کے نتیجے میں مدارس کو چلاتے تھے. اب اس کو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل مفلس ہو کر لاش ہو جائیں. اب آپ یہ بات بتائیں، یہ مدرسے جو اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، جو کہ بورڈنگ کا اور لاجنگ کا ایک بہترین جو ہے نظام ہے، جس کا لاکھوں کی تعداد میں غریب طلباء جو ہیں ان کی رہائش کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے، فری کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، انہیں بیگری سے بچایا جا رہا ہے، فقیری سے بچایا جا رہا ہے، جرائم سے بچایا جا رہا ہے. اگر یہ معاملات اگر آپ ان کی فنڈنگ کو ہر اعتبار سے کاٹنے کی کوشش کریں گے تو معاشرے کے اندر کیا ہوگا؟ پھر نوجوانوں کی کفالت کون کرے گا؟ غریب نوجوانوں کے جو ہے ان کی لاجنگ بورڈنگ کا انتظام کون کرے گا؟ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کون کرے گا؟ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری باتوں کے پالیسی سازداروں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور بہتر جو ہے نا اس کے لیے حکمت عملی کو وضع کرنے کی ضرورت ہے. تو علامہ صاحب 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آزادی کے کئی پیرامیٹرز یا کئی ایلیمنٹس موجود ہیں. الحمدللہ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کورونا کے دنوں کے اندر بھی نمازیں ہوتی رہیں، عیدیں بھی ہوتی رہیں، اللہ کا شکر ہے، گائے کی قربانی بھی ہو رہی ہے. یہ بڑی باتیں ہیں. لیکن اگر آپ یہ بات کریں گے کلی آزادی ہے، سچی بات ہے کلی آزادی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی. کلی آزادی تب حاصل ہوگی جب قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، حضرت علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق اسے صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا، جب اسے سامراج کے کلچس سے نظریاتی اور عملی کلچس سے باہر نکالا جائے گا. اب دیکھیں نا ہمارا کئی معاملات میں امریکہ کئی مرتبہ ریزرویشنز کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ امریکہ کو ہماری خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے اور ہر آئے دن جو ہے اپنی یہ مختلف ایشوز پہ داخلی ایشوز پہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں ڈکٹیٹ کروانے کی کوشش جاری و ساری ہیں. انشاءاللہ ہم آزاد ہوں گے، اور انشاءاللہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان جو ہے نا وہ اس سمت میں ملک جائے گا. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس نعمت کی قدر آپ نے پہچاننی ہو تو برما کے استحصال کو دیکھیں، کشمیر میں ہونے والے ظلم و بربریت کو دیکھیں، اور فلسطین کے علاقے میں ہونے والے ظلم کو دیکھیں. ان لوگوں کی حالت دار کو دیکھ کے بس اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. شیخ کشمیر کے معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ کشمیر کا جو ہے نا معاملہ بہت عرصے سے حل طلب ہے. انسانی ناطے سے اقوام عالم کی ذمہ داری ہے ان کی مدد کریں، مذہبی ناطے سے امت مسلمہ کی ذمہ داری ان کی مدد کریں، اور پاکستان کی قومی ناطے بھی، انسانی ناطے بھی، مذہبی ناطے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم ان کی حمایت کریں. اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے کی بات ہے. حافظ سعید صاحب کے ساتھ نظریاتی کئیوں کے اختلاف ہو سکتے ہیں، ہمارے بھی کئی معاملات میں اختلاف ان سے رہے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ کشمیر کا اس کو اٹھاتے تھے. اب کشمیر کا اس کو اٹھانے والی اس آواز کو دبانے کا مقصد یہ ہے کشمیریوں کو رانگ میسیج دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے ایک ہم نوا کو جو ہے نا اس کو مقصور کر دیا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے نا ہم نے اس کی تمام ایکٹیویٹیز روک دی ہیں. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے نا حکومت کو اپنے رویوں میں نظر ثانی کرنی چاہیے، ہمیں اخلاقی مدد کرنی چاہیے، سفارتی مدد کرنی چاہیے، اور اگر یہاں تک بات نوبت آئے کہ ان کی آزادی کے لیے باقاعدہ طور پہ ہماری فوج کو پیش قدمی بھی کرنی پڑے تو کرنی چاہیے. تو شیخ 14 اگست جو ہے آزادی کا دن کیسے منانا چاہیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اس بات کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت سرفراز فرمایا. اور میں یہ بات تجدید عزم کا دن ہونا چاہیے کہ جن جن چیزوں کو ہم نے گین کیا ہے الحمدللہ، اور جن چیزوں میں محروم رہ گئے ہیں انا للہ، تو ان کے لیے جو ہمیں ان کو حاصل کرنے کی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں حضرت علامہ اقبال کا ویژن، حضرت قائد اعظم کی جد و جہد کے حدود بالکل واضح ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، کوئی ڈائیکوٹمی نہیں، کوئی تضاد نہیں، کسی قسم کی ان کے اندر کوئی جو ہے نا الجھاؤ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حدود کو جو ہے نا فالو کریں اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں ایک آزاد ریاست بنانے کی جو کوشش کریں. تو علامہ صاحب 14 اگست قیام پاکستان کا دن ہے، تو اس میں علماء اہل حدیث کی قربانیاں کیا ہیں؟ دیکھیں جی علماء اہل حدیث نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بر صغیر کے طول و عرض میں بہت بڑی تعداد میں قیام پاکستان کی حمایت کی ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پہ قیام پاکستان کے حامی تھے. مولانا ابراہیم سیالکوٹی کی خدمات اس مسئلے انتہائی سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کردار جو ہے اس مسئلے کے اندر ایک اٹل اور ایک زبردست قسم کا کردار ہے. حافظ احمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے گجرات ڈویژن کے اندر انہوں نے جس انداز میں کام کیا ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں علماء اہل حدیث نے بحیثیت مجموعی اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حضرت قائد اعظم، حضرت علامہ اقبال
حضرت مولانا محمد علی جوہر حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکمل تائید کی تھی، اور اس تائید کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان جو ہے نا دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرا ہے۔ تو شیخ آج کل کے خطبہ اعظام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کل کے خطبہ کا میں بات سمجھتا ہوں، پہلی بات تو یہ انہیں جو بات بھی کرنی چاہیے تحقیقی کسوٹی کے اوپر پرکھ کے کرنی چاہیے، اور ان کے پاس اس بات کو جو کرتے ہیں دلائل اور براہین ہونے چاہیے، اور ان کو جو بات بھی کرنی چاہیے رائے عامہ کی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے۔ مذاق کرنا، ہوٹنگ کرنا، تان و تشنیع کرنا، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، یہ خطبہ کے شایان شان نہیں۔ خطبہ جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علم دین کے ابلاغ کو سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، رواداری کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ تو شیخ آخر میں آپ عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بات سمجھتا ہوں الحمدللہ ہم نے اس وطن کو حاصل کیا کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ پوری طرح شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ ہم نے بہت سی چیزیں گین کی، لیکن تاحال پوری چیزیں گین کرنا بھی باقی ہیں۔ سودی کاؤنٹر بند کروانا، کیبا گری کے اڈے بند کروانا، شراب کی بٹیاں بند کروانا، ابھی یہ معاملہ جو ہے نا برقرار ہیں۔ اس کے لیے ہم پرامن آئینی قانونی جستجو جو ہے نا ہم نے جاری و ساری رکھی ہے۔ رائے عامہ کو ہم ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس میں تشدد کے قائل نہیں ہیں، ہم توڑ پھوڑ کے قائل نہیں ہیں، ہم لاٹھی پتھراؤ کے قائل نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پرامن طریقے سے تربیت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ لوگ اس ذہن سازی کر کے انشاءاللہ وہ دن ضرور آئیں گے جب حضرت علامہ اقبال حضرت قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنے گا۔ انشاءاللہ۔ تو شیخ دور حاضر میں آپ ہمارا MS اسلامک مووی چینل یوٹیوب پہ آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے چینل جو ہیں جتنے ہوں اتنے ہی کم ہیں۔ اس قسم کے چینل کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی ابلاغ کی اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی کوشش جاری و ساری رکھنی چاہیے۔ ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ ہمارا کام ابلاغ کرنا ہے، ہمارا کام پیغام رسانی کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ قطرہ قطرہ مل کے اس میں دریا بنتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے چینل مل کے انشاءاللہ ملک میں ایک بہت بڑی تحریک کو بپا کرنے کا باعث بنیں گے اور لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جگر گوشہ علامہ ابتسام اللہ ظہیر حافظہ اللہ موجود تھے۔ آپ نے مکمل گفتگو ان کی سماعت فرمائی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔